ناظرین کرام، اب جب آپ احمد رضا بریلوی کو بحیثیت ماہر تعلیم جان چکے ہیں اور ہم آپ کے سامنے ان کی خدمات کا اجمالی جائزہ پیش کر چکے ہیں، تو چلیے اب آپ کے اس سوال کا جواب دیں کہ 4 سال کا بچہ احمد رضا کیسے کم سنی میں بہترین قاری بنا، اور کیا ہمارے آپ کے بچے بھی نوجوانی میں ایسی قابلیت حاصل کر سکتے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں خود امام احمد رضا بریلوی نے دیا ہے، اور انہوں نے وہ راز ہم پر کھول دیا ہے کہ کس طرح کم سنی میں ہی مسلمانوں کے بچے علم کے معراج پر پہنچ سکتے ہیں۔ ایک محقق کی حیثیت سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بحیثیت ماہر تعلیم احمد رضا بریلوی کا تعلیمی فلسفہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ جدید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی نشو و نما کا سلسلہ پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تشکیل ذات اور تعمیر شخصیت میں ابتدائی بچپن کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جدید تجربات و مشاہدات کے مطابق بچے کی نشو و نما، تربیت اور تعمیر شخصیت کا نظام ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ ماہرین اس عمل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ماں کے پیٹ کے اندر کی زندگی، دوسرا حصہ ماں کے پیٹ سے باہر کی زندگی۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حمل کے دوران ماں کو پیش آنے والے حادثات، ناخوشگوار واقعات اور اسی طرح پرسکون و خوشگوار ماحول بچے کی نشو و نما کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ عمل زائگوٹ فارمیشن کہلاتا ہے۔ جدید ایمبریولوجی کے مطابق جنین کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ 3 ہفتے تا 8 ہفتے ایمبرائنک پیریڈ کہلاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ 3 مہینے تک پیدائش فیٹل پیریڈ کہلاتا ہے۔ اگر جدید ایمبریولوجی کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ انسانی جنین جب 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کے اعضائے حسی کی نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات تھامس ورنی اور اینتھونی ڈی کاسپر نارتھ کیرولینا یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق جنین میں اس مرحلے پر روح پھونک دی جاتی ہے جسے احمد رضا بریلوی سن 1304 ہجری مطابق 1884 عیسوی میں اپنی ایک تصنیف لطیف مقام الحدید علی خد المنطق الجدید کے صفحہ 16 اور 17 پر تحریر فرمایا اور ملفوظات حصہ سوم میں بھی رقم فرمایا۔ جدید سائنس جس تحقیق کو آج ثابت کر رہی ہے، 1400 سال قبل قرآن اور صاحب قرآن نے واضح طور پر بتا دیا تھا، جس پر صحیح مسلم کی حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے ایک مشہور واقعے کی سند بھی ملتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی مسلمانوں کے غوث اعظم اپنی ابتدائی تعلیم کے آغاز والے پہلے دن ہی استاد کے سامنے بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ قرآن مجید کا بیشتر حصہ از پر سنا دیا، جس پر استاد نے حیرت سے پوچھا کہ یہ سب کیسے یاد کیا؟ تب عبد القادر نے، جو آنے والے زمانے کا غوث اعظم بنا، یہ راز فاش کیا کہ یہ سب اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کیا جب وہ اپنی حالت حمل میں قرآن مجید پڑھا کرتی تھی۔ آئیے اب احمد رضا بریلوی سے جانتے ہیں کہ وہ طلبہ کی تعمیر شخصیت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب پوری توجہ سے سنیں، کیونکہ یہ بات آپ کے لیے، ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے فائدے کی ہے۔ امام عشق و محبت بچے کی پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک کی تعلیم و تربیت کے 10 مراحل بیان فرماتے ہیں۔ پہلا مرحلہ وجود اولاد سے بھی پہلے۔ احمد رضا بریلوی وجود اولاد سے بھی پہلے یعنی نکاح کے لیے ہدایات دیتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے کہلاتے ہیں، مطلب یہ کہ دونوں کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا حق وجود اولاد سے بھی پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنا نکاح کسی رذیل کم قوم سے نہ کرے کہ بری رگ ضرور رنگ لاتی ہے۔ دیندار لوگوں میں شادی کرے کہ بچے پر نانا و ماموں کی عادات کا بھی اثر پڑتا ہے۔ دوسرا مرحلہ پیدا ہوتے ہی، جب بچہ پیدا ہو فوراً سیدھے کان میں اذان، بائیں میں تکبیر کہے کہ خلل شیطان و ام السیبیان سے بچے۔ چھہارا وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالے کہ حلاوت اخلاق کی فعال حسن ہے۔ تیسرا مرحلہ پیدائش سے 7ویں روز، 7ویں اور نہ ہو سکے تو 14ویں ورنہ 21ویں دن عقیقہ کرے۔ دختر کے لیے 1، پسر کے لیے 2، کہ اس میں بچے کا گویا رہن سے چھڑانا ہے۔ سر کے بال اتروائے، بالوں کے برابر چاندی تول کر خیرات کرے، سر پر زعفران لگائے، نام رکھے یہاں تک کہ کچے بچے کا بھی جو کم دنوں کا گر جائے، ورنہ اللہ عز و جل کے یہاں شاکی ہوگا۔ برا نام نہ رکھے کہ بد فعل بد ہے۔
عبداللہ، عبد الرحمن، احمد، حامد وغیرہ بعبادت و حمد کے نام یا انبیاء و اولیاء یا اپنے بزرگوں میں جو نیک لوگ گزرے ہوں ان کے نام پر نام رکھے کہ موجب برکت ہے۔ خصوصاً نام پاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک نام کی بے پایہ برکت بچے کی دنیا و آخرت میں کام آتی ہے۔ جب محمد نام رکھے تو اس کی تعظیم و تکریم کرے، مجلس میں اس کے لیے جگہ چھوڑے، مارنے برا کہنے میں احتیاط رکھے، جو مانگے بروجہ مناسب دے، پیار میں چھوٹے لقب بے قدر نام نہ رکھے کہ پڑا ہوا نام مشکل سے چھوٹتا ہے۔ بچے کو پاک کمائی سے روزی دے کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں ڈالتا ہے۔ اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ برتے بلکہ اپنی خواہش کو ان کی خواہش کے تابع رکھے۔ جس اچھی چیز کو ان کا جی چاہے انہیں دے کہ ان کے طفیل میں آپ بھی کھائے، زیادہ نہ ہو تو انہی کو کھلائے۔ خدا کی ان امانتوں کے ساتھ مہر و لطف کا برتاؤ رکھے، انہیں پیار کرے، بدن سے لپٹائے، کندھے پر چڑھائے، ان کے ہنسنے کھیلنے بہلنے کی باتیں کریں، ان کی دلجوئی، دلداری، رعایت و محافظت ہر وقت حتیٰ کہ نماز و خطبہ میں بھی ملحوظ رکھے۔ نیا میوہ پھل پہلے انہی کو دے کہ وہ بھی تازے پھل ہیں، نئے کو نیا مناسب ہے۔ کبھی کبھی حسب ضرورت انہیں شیرنی وغیرہ کھانے، پہننے، کھیلنے کی اچھی چیز کے شرعاً جائز ہے دیتا رہے۔ بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ نہ کرے بلکہ بچے سے بھی وعدہ وہی جائز ہے جس کو پورا کرنے کا قصد رکھتا ہو۔ اپنے چند بچے ہوں تو جو چیز دے سب کو برابر و یکساں دے، ایک کو دوسرے پر بے فضیلت دینی ترجیح نہ دے۔ سفر سے آئے تو ان کے لیے کچھ تحفہ ضرور لائے، بیمار ہوں تو علاج کرے، حتی الامکان سخت و موذی علاج سے بچائے۔ چوتھا مرحلہ، پیدائش سے 2 سال تک کی عمر۔ ماں خواہ نیک دایا، نمازی، صالحہ، شریف القوم سے 2 سال تک دودھ پلوائے، رذیل یا بد افعال عورت کے دودھ سے بچائے کہ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے۔ 5واں مرحلہ، زبان کھلنے پر۔ زبان کھلتے ہی اللہ اللہ، پھر پورا کلمہ لا الہ الا اللہ، پھر پورا کلمہ طیبہ سکھائے۔ 6واں مرحلہ، سن تمیز سے 7ویں سال تک۔ جب تمیز آئے ادب سکھائے، کھانے پینے، ہنسنے بولنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، حیا، لحاظ، بزرگوں کی تعظیم، ماں باپ، استاد اور دختر کو شوہر کے بھی اطاعت کے طرق و آداب بتائے، قرآن مجید پڑھائے، استاذ نیک، صالح، متقی، صحیح العقیدہ، سن رسیدہ کے سپرد کرے اور دختر کو نیک پارسا عورت سے پڑھوائے۔ بعد ختم قرآن ہمیشہ تلاوت کی تاکید رکھے، عقائد اسلام و سنت سکھائے کہ لوح سادہ فطرت اسلامی و قبول حق پر مخلوق ہے، اس وقت کا بتایا پتھر کی لکیر ہوگا۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ان کے دل میں ڈالے کہ اصل ایمان و عین ایمان ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب و اولیاء و علماء کی محبت و عظمت تعلیم کرے کہ اصل سنت و زیور ایمان بلکہ باعث بقائے ایمان ہے۔ 7واں مرحلہ، 7ویں سال سے 10ویں سال تک۔ 7 برس کی عمر سے نماز کی زبانی تاکید شروع کر دے، علم دین خصوصاً وضو، غسل، نماز و روزہ کے مسائل، توکل، قناعت، زہد، اخلاص، تواضع، امانت، صدق، عدل، حیا، سلامت، صدور و لسان وغیرہ خوبیوں کے فضائل، حرص و طمع، حب دنیا، حب جاہ، ریا، عجب، تکبر، خیانت، کذب، ظلم، فحش، غیبت، حسد، کینہ وغیرہ برائیوں کے رذائل پڑھائے۔ پڑھانے سکھانے میں رفق و نرمی ملحوظ رکھے، موقع پر چشم نمائی، تنبیہ، تحدید کرے مگر کوسنا نہ دے کہ اس کا کوسنا ان کے لیے سبب اصلاح نہ ہوگا بلکہ اور زیادہ فساد کا اندیشہ ہے۔ مارے تو منہ پر نہ مارے، اکثر اوقات تحدید و تخویف پر کانے رہے کہ کوڑا کمچی اس کے پیش نظر رکھے کہ دل میں رعب رہے۔ زمانہ تعلیم میں ایک وقت کھیلنے کا بھی کہ طبیعت نشاط پر باقی رہے، بری صحبت میں نہ بیٹھنے دے کہ یار بد مارے بد سے بدتر ہے، نہ ہرگز کتب عشقیہ و غزلیات فسقیہ دیکھنے دے کہ نرم لکڑی جدھر جھکائے جھک جاتی ہے۔ پھر بچوں کو خرافات شاعرانہ میں ڈالنا کب بچا ہو سکتا ہے۔ 8واں مرحلہ، 10ویں سال سے جوان ہونے تک۔ جب 10 برس کا ہو نماز مار کر پڑھائے، اس عمر سے اپنے خواہ کسی کے ساتھ نہ سلائے، جدا بچھونے جدا پلنگ پر اپنے پاس رکھے۔ 9واں مرحلہ، جوان ہونے پر۔ جب جوان ہو شادی کر دے، شادی میں وہی رعایت قوم و دین و سیرت و صورت
ملحوظ رکھے۔ اب جو ایسا کام کہنا ہو جس میں نافرمانی کا احتمال ہو، اسے امر و حکم کے سیغے سے نہ کہے، بلکہ برفق و نرمی بطور مشورہ کہے کہ وہ بلائے عقوق میں نہ پڑ جائے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت بیٹوں اور بیٹیوں کی تعلیم کے بارے میں بھی خصوصیت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ خاص پسر یعنی بیٹے کو لکھنا، پیڑنا یعنی تیرنا، سپاہ گیری سکھائے، سورہ مائدہ کی تعلیم دے، اعلان کے ساتھ اس کا ختنہ کرے۔ اور بیٹیوں کے لیے فرماتے ہیں کہ 10واں مرحلہ خاص دختر بیٹی کے لیے اس کے پیدا ہونے پر ناخوشی نہ کرے بلکہ نعمت الہیہ جانے، اسے سینا، پرونا، کاتنا، کھانا پکانا سکھائے، سورہ نور کی تعلیم دے، بیٹیوں سے زیادہ دل جوئی رکھے کہ ان کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے، دینے میں انہیں اور بیٹوں کو کانٹے کے تول برابر رکھے، جو چیز دے پہلے انہیں دے کر بیٹوں کو دے، 9 برس کی عمر سے نہ اپنے پاس سلائے نہ بھائی وغیرہ کے ساتھ سونے دے، اس عمر سے خاص نگہداشت شروع کر دے، شادی برات میں جہاں گانا ناچ ہو ہرگز نہ جانے دے، اگرچہ خاص اپنے بھائی کے یہاں ہو کہ گانا سخت سنگین جادو ہے اور ان نازک شیشوں کو تھوڑی ٹھیس بہت ہے، بلکہ ہنگاموں میں جانے کی مطلق بندش کرے، بالا خانوں پر نہ رہنے دے، گھر میں لباس و زیور سے آراستہ کرے کہ پیام رغبت کے ساتھ آئیں، جب کفو ملے نکاح میں دیر نہ کرے، کسی فاسق فاجر خصوصاً بد مذہب کے نکاح میں نہ دے۔ کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی، ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں بیٹیوں، دامن اسلام میں ہی تم سواری جاؤ گی، پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تو دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی۔ ناظرین کرام، اب یہاں سامعین کے ذہنوں میں بہت سے سوال پیدا ہو چکے ہوں گے، مثلاً آج کے دور میں یہ سب کیسے ممکن ہے، یا یہ کہ مصروف ترین زندگی میں بچوں کے لیے وقت کیسے نکالیں؟ ہمارے ہاں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچے کو 2.5 سال کی کم سنی میں اسکول کے پلے گروپ میں بے فکر ہو کر ایڈمیشن کروا دیتے ہیں، پھر یہ ارلی چائلڈ کے پروسیس سے گزرتا ہوا مونٹیسری نظام تعلیم میں قدم رکھتا ہے اور ہمارے سامنے انگلش میں زبردست الفاظ سے ہمیں امپریس کرتا ہے۔ اسکول میں اسے میوزیکل چیئر، انگریزی نظمیں اور جھوٹے ٹیبلو تو سکھائے جاتے ہیں، لیکن وہ تربیت نہیں دی جاتی جس کی امام اہل سنت ہدایت فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، امام احمد رضا کا تصور علم اس سے بالکل جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ احمد رضا بریلوی نے عوامل کی نشاندہی کی جو اس وقت معاشرے میں اور موجودہ معاشرے میں خرابی پیدا کرنے کے باعث تھے۔ وہ نظام تعلیم جو مسلمان بچوں میں لادینی نظریات کو فروغ دے رہا تھا اور دے رہا ہے، امام نے اس کی نشاندہی فرمائی اور اسلامی نظام تعلیم کو ہر درسگاہ کی بنیاد قرار دیا۔ مسلم خاندانوں کے بچے اسکول میں تعلیم حاصل کریں اور تہذیب و تمدن غیروں کا اپنانے میں فخر محسوس کریں۔ دراصل یہ ایک سازش تھی اور موجودہ معاشرے کا بھی یہی المیہ ہے۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ۔ احمد رضا بریلوی کے نکات کا خلاصہ اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس نظام تعلیم میں ایک طالب علم کو مکمل انسان کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے، جو زمین پر خدا کا نائب اور معاشرے میں عالم انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہوگا۔ ضیائے طیبہ الفت کا کرے گی پیش نظرانہ، ضیائے طیبہ الفت کا کرے گی پیش نظرانہ، کرے گی پیش نظرانہ۔
کرے گی پیش نذرانہ رضا کا جشن 100 سالہ ہے جشن عرس 100 سالہ رضا کا عرس 100 سالہ ہے جشن عرس 100 سالہ امام اہل سنت میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت